अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी हैं। इमरान रियाज ख़ान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहाफ़ती नाम, उन्हें लापता हुए, गुमशुदा हुए, अगवा हुए, जो भी लफ्ज़ आप लगाना चाहें, 4 महीने तकरीबन हो गए हैं और इमरान रियाज ख़ान के वेयर अबाउट्स का किसी को नहीं पता। उनकी वेल बीइंग के हवाले से, उनकी सेफ्टी के हवाले से हमारे लातादाद हज़ारों कंसर्न्स अपनी जगह मौजूद हैं। ज़मीन खा गई है, आसमान निगल गया है, क्या हुआ है किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन अब इस केस के अंदर एक बड़ी अनहोनी सामने आई है और इमरान रियाज ख़ान के बारे में एक नई खबर मंज़िल आम पर आई है। वकील मियां अली अशफाक भी चुप नहीं रह सके और उन्होंने भी अपनी खामोशी इस केस के अंदर तोड़ी है। इसके साथ ही साथ कुछ दीगर भी बड़ी ख़बरें हैं, बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप शेप करेंगी। नाज़रीन इकराम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार इदारा है। इलेक्शन के तमाम मराहिल आइन और कानून की रोशनी में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक 2 इजलास हुए। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध ने आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी और इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान, IG बलोचिस्तान और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान ने भी आगाही दी और ये सारी चीज़ें हुई। अलबत्ता आपको पता है कि असल में इलेक्शन कमीशन का क्या रोल रहा है, इलेक्शन कमीशन की क्या वर्थ और हैसियत है। कहते हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स। तो इसी तरह की स्टेटमेंट देने से बेहतर तो ये है कि आपका अमल बताए कि आप क्या कर रहे हैं और आप कितने पानी में हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए हैं कि नैब कानून के ज़रिए सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के ख़िलाफ़ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की है। केस की समाअत के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अटारनी जनरल मंसूर आवान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ने 50 करोड़ से कम करप्शन के मुकदमात वापस ले लिए। किस कानून के तहत ये तफरीक बनाई गई है? इस पर वकील मखदूम अली खान ने कहा कि पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम का मुहाफिज नैब है। इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एहतसाब के कवानीन में सबसे सख्त कानून नैब का ही है। नैब के दायरे से निकलने वाले किसी और कानून के तहत एहतसाब के अमल में शामिल होंगे। क्या 50 करोड़ की हद इसलिए मुकर्रर की गई है कि बड़ी मछली को पकड़ा जाए? क्या 50 करोड़ से कम की करप्शन करने वालों की इज्जत अफजाई की जा रही है? चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब ट्रायल की रफ्तार बहुत सुस्त होती है। नैब तरामीम 2022 में इंक्वायरी के वक्त मुलजिम की गिरफ्तारी को निकाला गया। जुलाई 2023 में नैब कानून में दोबारा इंक्वायरी सतह पर गिरफ्तारी को शामिल किया गया। नैब केसेस में इंक्वायरी की सतह पर गिरफ्तारी के नक्स को निकाल कर दोबारा शामिल किया गया। इंक्वायरी सतह पर गिरफ्तारी नैब की गिरफ्त और सियासतदानों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए की गई। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि नैब कानून के ज़रिए सियासी इंतकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। आपको पता है कि 30 दिन का नैब के लिए कानून जो है, ये जो पॉलिशिया है शहबाज शरीफ, ये जाते जाते इसलिए पास कर गए थे क्योंकि इन्हें पता था कि इमरान खान को इस कानून के तहत अरेस्ट करना है। इसलिए ये सियासी इंतकाम की बुनियाद पर ये कवानीन जो है वो मुरतब किए गए। दूसरी जानिब कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है। आज उन्हें 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल में रखने के ऑर्डर्स जारी किए गए हैं साइफर इशू में, जबकि शाह महमूद कुरैशी भी इस वक्त प्रेशर में हैं। आज उनकी दोबारा समाअत हुई है और शाह महमूद कुरैशी को 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। दौरान समाअत FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने शाह महमूद कुरैशी के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी से मोबाइल फ़ोन और साइफर की बरामदी करानी है। ज़राए के मुताबिक दौरान समाअत जज ने शाह महमूद की तफ्तीश से मुतालिक FIA से इस्तफसार किया कि 2 दिन में क्या तफ्तीश की। अदालत ने शाह महमूद का मज़ीद जिस्मानी रिमांड मांगने पर बरहमी का इजहार किया और FIA की मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने शाह महमूद को 14 रोज़ के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इसी तरह परवेज़ इलाही के मुतालिक आपको पता है कि एक अरसे से वो जेल में हैं।
ہر وہ شخص جو عمران خان کے ساتھ ہے یا جس کی آواز عمران خان کے ہم آواز ہے اسے وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی بھی اب وہی موقف اپناتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو عمران خان کا موقف ہے۔ پیپلز پارٹی کے بھی 60 افراد کو جو ہے وہ نو فلائی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ کلیئر تصادم کی جانب پیپلز پارٹی بھی اس وقت بڑھ چکی ہے۔ اب اس کے اثرات آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر ایک ٹویٹ آیا کہ فواد چودھری پر بھی نئی FIR کی گئی ہے۔ یہ کیوں کی گئی ہے؟ اس پر ہبہ فواد جو فواد چودھری کی اہلیہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں ایک FIR پرسوں ہوئی ہے اور آج ایک اور مقدمہ درج کر لیا ہے۔ فواد چودھری پر کیوں اب یہ مقدمات درج کیے جا رہے ہیں؟ کیا فواد چودھری کا صرف PTI کو چھوڑنا کافی نہیں ہے؟ کیا فواد چودھری کو بھی اسی طرز پر پریشرائز کیا جائے گا جس طرح پرویز الہی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، جس طرز پر شاہ محمود قریشی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ اور شاہ محمود قریشی کے جیل میں حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں۔ اب ناظرین کرام آ جاتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ شاہ محمود عمران ریاض خان کے حوالے سے 11 مئی کو عمران ریاض خان پاکستان سے جب باہر جا رہے تھے، اور جو کہ ان کا رائٹ بھی ہے کہ وہ پاکستان سے باہر پہلے بھی جاتے آتے رہے ہیں، اب وہ جا رہے تھے تو سیالکوٹ ایئرپورٹ سے انہیں ڈیٹین کیا گیا۔ وہ پورا ایپیسوڈ پوری نیشن کو ازبر یاد ہے، پوری قوم کو زبانی پتہ ہے، اور خدا کی قسم عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا 1% بھی قوم کے سامنے ابھی تک نہیں آیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، تو اب جس کرب جس اذیت سے پچھلے 4 مہینے ان کی فیملی نے گزارے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس حال میں ہیں۔ رومرز آتے رہے ہیں فیملی کے کرب کا، آپ اندازہ کریں کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے، اور چیف جسٹس امیر خان بھٹی نے بہتر انداز میں چیزوں کو چلانے کی کوشش کی۔ بیچ میں خبریں بھی آئیں عمران ریاض خان کی ویل بینگ کے حوالے سے، ایون یہ بھی خبر آئی کہ عمران ریاض خان کی فیملی کو پریشرائز کیا گیا یا ان کی فیملی کو آفر دی گئی کہ وہ کوئی انڈرٹیکنگ دے دیں کہ عمران ریاض خان ایسی کوئی بات نہیں کریں گے اور وہ معجزانہ طور پر واپس آ جائیں گے۔ اس سے پہلے بھی بڑی عید پر جب کچھ اہم ترین لوگ حج پر گئے ہوئے تھے اور وہاں سے واپسی پر عمران ریاض خان کی رہائی کی امید پیدا ہوئی تھی۔ اب ایک ماڈل اس ملک کے اندر چل رہا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو بندہ اس طرح سے لاپتہ ہو جاتا ہے، جو بندے اس طرح سے غائب ہو جاتے ہیں جن کی ذمہ داری کوئی قبول نہ کر رہا ہو، تو آفیشلی دیکھیں آپ کے سارے اداروں نے، آپ کی ساری ایجنسیوں نے، آپ کی ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے جھنڈی کرا دی کہ ہمارے پاس عمران ریاض نہیں ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ ایون آپ دیکھیں کہ IG صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ افغانستان کے کچھ نمبرز سے جو ہے وہ عمران ریاض کی کالیں ہم ٹریس کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی یہ مانے گا تو نہیں کہ عمران ریاض خان ہمارے پاس ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک کیس ہوا تھا عمران ریاض خان پر اور اس سے ایک امید پیدا ہو گئی تھی، لیکن اینڈ پہ کسی لیول پر پھر روک دیا گیا عمران ریاض خان کی بازیابی کو۔ اس میں انہوں نے کرنا یہی ہے کہ عمران ریاض خان کو اچانک پکڑا جائے گا، اریسٹ کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ خود ہی رپوش تھے اور یہ مطلوب تھے، یہ ڈرے ہوئے تھے، یہ بھاگے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ خدا را عمران ریاض خان کو آپ اریسٹ کریں، لمبے عرصے کے لیے اریسٹ کریں، 1000 کیسز میں پھنسا لیں عمران ریاض خان کو بھی، تو آپ نے عمران خان کو بھی تو آپ نے 1 سال تک اندر رکھنا ہی ہے۔ کتنے کیسز آپ نے کر لیے، آپ عمران ریاض خان کو بھی لمبے عرصے تک اندر رکھیں، لیکن کم از کم ہمیں ان کی ویل بینگ کا تو پتہ ہو۔ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کی فیملی کس کرب اور کس اذیت سے گزر رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میاں علی اشفاق جو عمران ریاض خان کے لائر ہیں، جگری دوست بھی ہیں، اب انہوں نے ایک بڑی اپڈیٹ دی ہے اور ایک بہت بڑی خبر انہوں نے دی ہے، اور انہوں نے ایک FIR شیئر کی ہے۔ FIR لاہور جو FIA لاہور ہے اس کی جانب سے ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ FIA لاہور کو عمران ریاض خان کے خلاف پنجاب پولیس کی مدعیت میں 17 اگست 2023 کو ایک اور مقدمہ درج کرنے پر مبارک ہو۔ یعنی FIA نے عمران ریاض خان جو کہ لاپتہ ہیں ان پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا ہے۔ FIA لاہور سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم پر احسان کریں اور اسی مقدمے میں عمران ریاض خان کو برآمد کریں اور گرفتار کر کے ہم پر احسان کر دیں۔ دیکھیں ہم تو منتیں کر رہے ہیں کہ عمران ریاض خان کو کسی بھی مقدمے میں اریسٹ کر لیں، دیکھی جائے گی، ساری باتیں بات کی ہیں، لیگل بیٹلز لڑی جائیں گی۔ اب یہ جو FIR اس وقت سامنے آئی ہے، یہ FIA سائبر کرائم ونگ کی طرف سے ہے۔
کمپلیننٹ انچارج CIA اقبال ٹاؤن لاہور محمد علی بٹ صاحب ہیں، اور اس میں جو سینکشنز لگائی گئی ہیں اوفینسز کے، اور انویسٹیگیشن عاطف جان سب انسپیکٹر کو دی گئی ہے، اور یہ 17 اگست 2023 کو FIR درج کی گئی ہے، اور اس کے اندر کچھ لوگ دیگر لوگ بھی ہیں جن میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد اظہر ہیں، مسرت جمشید چیمہ، قاسم سوری وغیرہ کا نام ہے، اور اس کے اندر جو تفصیلات ہیں وہی مکھی پر مکھی مارنے کا سلسلہ، دہشت گردی کے مقدمات ہیں۔ یہ ایک تشویشناک تو چیز ہے، لیکن میرے نزدیک یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ اسی کیس میں عمران ریاض خان کو بازیاب کرائیں، اریسٹ کریں، تاکہ اسی بہانے ان کی صحت اور زندگی کے بارے میں کنفرمیشن آ جائے۔ عمران ریاض خان صاحب کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت واپس لائے، انہیں اپنے بچوں، اپنے اہل خانہ کے درمیان صحیح سلامت لے کے آئے۔ خدا کی قسم عرش شریف کا دکھ جو قوم کو ملا ہے، قوم اس سے باہر نہیں آئی۔ عمران ریاض خان سے متعلق بھی لوگ خوف زدہ ہیں، تکلیف کا شکار ہیں کہ انہیں بھی کہیں نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو میاں علی اشفاق پر بھی اس حوالے سے کافی تنقید ہو رہی ہے۔ عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ عمران ریاض خان کی فیملی، ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کی اہلیہ، سب میاں علی اشفاق پر مکمل ٹرسٹ کر رہے ہیں۔ وہ لائر ہیں، ان کی لیمیٹیشنز ہیں، وہ کیا کریں، وہ جنگ تو نہیں لڑ سکتے۔ تو انسرٹینٹی ہے آبویسلی لیگل لیول پر جو کچھ ہو رہا ہے، اس سب کے باوجود بھی بہت سی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالے، سبھی لوگ ان کے لیے ضرور آواز اٹھائیں، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر و آمین۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔